السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے نارسائی کے عذاب۔ رکشی رکشی، عباد کی پکار نے مجھے بخلا دیا تھا۔ میں فوراً کچن سے نکل کر اندر جانے لگی تھی کہ وہ اوپر سے دیوار سے آدھا نیچے جھک کر چلایا۔ رکشی، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر دیکھو۔ میں نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اوپر آؤ۔ نہیں آ سکتی، چولہے پر دودھ رکھا ہے۔ میں نے کہا تو وہ دانت پیس کر بولا، چولہا بند نہیں کر سکتی؟ 1 منٹ آتی ہوں۔ میں نے اس کے مزید بگڑنے سے پہلے بھاگ کر چولہا بند کیا، پھر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آئی تو وہ جھپنے کے انداز میں میری کلائی تھام کر گھسیٹتا ہوا مجھے دیوار کے قریب لے گیا اور 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر کی چھت پر کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اسے جانتی ہو؟ نہیں۔ کون ہے؟ میں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ چڑ کر بولا، میں جانتا ہوتا تو تم سے پوچھتا۔ تو اس طرح ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ میرے منہ پھلانے پر وہ ہنسنے لگا۔ سوری، میں بھول جاتا ہوں کہ تمہارا دل اتنا سا ہے۔ اب رونے مت، کھڑی ہو جانا۔ مجھے تمہارے آنسوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر رلاتے کیوں ہو؟ میں کہہ کر دیوار سے نیچے جھانکنے لگی تو وہ میرے بالوں کو جھٹکا دے کر بولا، ابھی میں نے کون سی رلانے والی بات کی ہے؟ بتاؤ، تم بتاؤ، مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے پھر اسی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی، شاید نئے لوگ آئے ہیں۔ مجھے کیا پتا، جا کر پوچھ لو۔ مجھے اس کا بار بار اس لڑکی کا دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب بھی کچھ چڑ کر کہا، میں جا کر پوچھوں؟ میرے چڑنے کا نوٹس لیے بغیر وہ تعجب سے بولا۔ تب بھی نیچے سے خالہ پکارنے لگی تو میں جس طرح اس کی پکار پر بھاگ آئی تھی اسی طرح پھر دوڑ لگا دی۔ نیچے آئی تو خالہ ایک پان کے لیے شور مچا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پان لگا کر انہیں تھمایا، پھر کچن میں آ گئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اسی طرح گھن چکر بنی ہوئی تھی، حالانکہ اس گھر میں زیادہ افراد بھی نہیں تھے۔ اب تو صرف 3 یعنی خالہ، عباد اور میں ہی تھے۔ پھر بھی ایک ہنگامہ رہتا تھا، کیونکہ نہ صرف خالہ بلکہ عباد بھی چاہتا تھا کہ ہونٹوں سے بات نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے۔ اب میں کوئی بوتل کا جن تو تھی نہیں، پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ پہلی پکار کے بعد دوسری بار کسی کو پکارنے کی زحمت نہ ہو، لیکن یہاں کسی کو صبر نہیں تھا۔ میرے پہنچنے تک خالہ اپنا گلا خشک کر چکی ہوتی۔ یہی حال عباد کا تھا، اور اس میں قصور شاید میرا اپنا ہی تھا کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی خالہ کو بالکل چارپائی پر بٹھا دیا تھا، اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ میں ہر کام بہت شوق سے کرتی تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی، کیونکہ تھکن تو وہاں ہوتی ہے جہاں لگن نہ ہو اور خود پر جبر کرنا پڑے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شروع میں تو شاید میرے لاشعور میں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کام میں کوتاہی کی تو خالہ مجھے واپس ابا کے پاس بھیج دیں گی، جہاں سے وہ خود مجھے ستیلی ماں کے ظلم سے نکال کر لے آئی تھی، اور دوبارہ وہاں جانے کے خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں جی جان سے خالہ کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک روز میں نے خالہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ مجھے اپنے عباد کی دلہن بنائیں گی۔ تبھی سے ہر کام میں لگن کے ساتھ محبت بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ کہ بات نے براہ راست مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور جتنی دیر گھر میں رہتا میرے آس پاس منڈلاتا، اس سے میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ کبھی موسم کی تبدیلی کے باعث میرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا تو بے چین ہو جاتا، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک میری بے نام سی اداسی سے مٹ نہ لیتا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ بے شک وہ زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن اس کا ہر انداز تو ظاہر کرتا تھا۔ جب بھی میرے خواب اس گھر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتے تھے، کیونکہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا تھا۔ یہی میرا گھر تھا، اور اپنے گھر کے دکھ بھی اتنے عزیز ہوتے ہیں جتنے سکھ۔ بہرحال میں بہت مگن سی تھی۔ اس وقت میں دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر خالہ کے پاس آ کر لیٹی اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر ہی رہی تھی کہ عباد آ گیا۔ اس کے آفس سے آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے خالہ نے فوراً تشویش سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس وقت ایسے آ گئے؟ بس آج کام اتنا نہیں تھا اس لیے آ گیا۔ کھانا ہے؟ آخر میں اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہاں لاتی ہوں۔ فوراً مت لانا، میں پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلوں، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور کیونکہ روٹی پکانی تھی اس لیے میں بھی اس کے پیچھے نکل کر کچن میں آ گئی۔ میرا خیال تھا روٹی ڈالنے تک وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل چکا ہوگا، لیکن جب میں ٹرے میں کھانا رکھ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ موجود ہی نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ کر خالہ سے پوچھنے آ ہی رہی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا، اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کھانا جلدی مت لانا۔ میں جلدی کہاں ہے، روٹی پکانے میں کچھ دیر لگی ہے۔
मैं फ़ौरन बोल पड़ी, और ये तुम मुँह धोने की बजाय ऊपर कहाँ चले गए थे? काम था, मुझसे क्या कहा होता। मैं इसके पीछे इसके कमरे में आ गई। तुमसे ही कहूँगा, फ़िक्र नहीं करो, वो कहता हुआ वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद आते ही खाने में मसरूफ़ होकर मुझे बिल्कुल भूल गया, यानी बैठने तक को नहीं कहा, और ये पहला मौका था कि इसने घर में दाखिल होते हुए मुझे पुकारा भी नहीं था और अभी भी नज़रअंदाज कर रहा था। मैं शिद्दत से महसूस करती हुई कमरे में से निकल आई, लेकिन मुझे कहीं चैन नहीं पड़ा, न किसी काम में दिल लग रहा था। शाम में चाय के लिए खाला को कहना पड़ा और मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन बहुत बेदिली से चाय बनाई। पहले खाला को दी, फिर खामोशी से इसके कमरे में रख आई, और तार पर कपड़े उतार कर तह कर ही रही थी, वो पुकारता हुआ आ गया, रक्षी, तुम चाय नहीं पी रही? नहीं। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया तो वो मेरे सामने आ गया। क्यों? दिल नहीं चाह रहा। मैंने रूठे हुए लहजे में कहा तो वो अपना कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो फिर मैं भी नहीं पी रहा। क्यों? तुम क्यों नहीं पी रहे? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो साथ पिएंगे। इसने मुस्कुराकर कप जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया, सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चला गया। तो मैंने कुछ हैरान होकर इसके पीछे देखा, फिर किचन में आकर दोबारा चाय बनाई और 2 कप लेकर ऊपर आई तो वो चारपाई पर आड़ा लेटा गुनगुना रहा था। ये तेरा आना चुपके-चुपके। मैं मुस्कुराती हुई इसकी नज़रों के ऐन सामने रुकी तो इसने गुनगुनाना बंद कर दिया और यूं ही लेटे-लेटे मेरे हाथ से एक कप लेकर पूछने लगा, अम्मा क्या कर रही हैं? नमाज़ पढ़ रही हैं। मैं बताकर इसी चारपाई पर बैठने लगी तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गया और गालबन अपनी इसी बेसाख्ता हरकत को छुपाने की खातिर इधर-उधर देखने लगा। शायद मुझ पर मेरी बेतकल्फ़ी जताना नहीं चाहता था। इसके बावजूद मैं समझकर अपने आप कुछ शर्मिंदा सी हो गई। बैठने का इरादा तर्क करके दीवार के पास आ खड़ी हुई। फिर चाय का सिप लेते हुए मैंने देखा, इस तीसरे घर की छत पर इस रोज़ वाली लड़की मुझे देखते ही बौखलाकर भाग रही थी, जिस पर मुझे बेसाख्ता हँसी आई, तो अकब से वो पूछने लगा, क्या हुआ? वो लड़की, मैं इसी की तरह हँसती हुई एक तरफ पलटकर बोली, मुझे देखकर यूँ भागी जैसे पता नहीं चुड़ैल समझी होगी। अब्बादी ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो मैं चीख पड़ी, मैं चुड़ैल लगती हूँ? मैं अपनी बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती हो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतनी हसीन लड़की यहाँ इस छोटे से घर में क्या कर रही है? इसे तो किसी महल में होना चाहिए था। वो खासी जज्बाती अंदाज में बोलते हुए मेरे करीब आ खड़ा हुआ। फिर मेरे अकब में नजरें दौड़ाकर पूछने लगा, कहाँ है वो? कौन? मैं इसके लहजे में खोई हुई थी, चौंक कर बोली, वही जो। वो जाने क्यों खामोश हो गया। फिर कदर तवक्कुफ से कहने लगा, सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है, करोगी ना? पहले कभी किसी काम को मना किया है? मैंने कहा तो इसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया, फिर यूं खामोश हो गया जैसे समझ ना पा रहा हो कि कैसे कहे। कितनी देर बाद मुझे टोकना पड़ा, तुमने काम नहीं बताया। हाँ, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें बस मेरा पैगाम पहुंचाना है। वो कुछ रुक कर बोला तो मेरी सवालिया नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। वो लड़की अभी तुम्हें देखकर भागी थी ना? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखने लगा था। तुम इस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, या ऐसा करो, इससे दोस्ती कर लो। हाँ, ये ठीक है, तुम इससे दोस्ती कर लो। इस तरह वो यहाँ आने जाने लगेगी तो मेरी भी इससे मुलाकात हो जाएगी। तुम क्यों मिलना चाहते हो इससे? मेरा दिल डूबने लगा था। बेवकूफ, अब ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। वैसे तुम समझ कर क्या करोगी? तुम वही करो जो मैंने कहा है। मेरा मजाक उड़ाकर इसी छत पर देखने लगा था, जिस तरह इसकी नजरें बेकरारी से भटक रही थी। मैं इससे बहुत कुछ समझ गई, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतनी देर तक मैं इसकी एक-एक हरकत देखती रही। वो जो सुबह आँख खुलते ही मुझे देखना चाहता था, मेरी एक पल की आज़ीदगी इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दिल के दरवाजे पर किसी और को वाक़ किए खड़ा था और मैं यहाँ से वहाँ तक कहीं भी नहीं थी। मुझे एक बारगी अपनी कमाईगी का एहसास होने लगा और मेरी आँखों के सामने इसका चेहरा धुंधला गया था। इस रात मैं बहुत रोई थी, इतना कि सुबह बुखार में जल रही थी। वो हमेशा की तरह परेशान हो गया। रात तो तुम अच्छी-भली थी, फिर एकदम से बुखार कैसे हो गया? डॉक्टर के जाते ही इसने मुझसे तशवीश से पूछा तो मैं चटक गई। क्यों, मैं बीमार नहीं हो सकती? इंसान हूँ मैं भी, या तुमने मुझे मशीन समझ लिया है? मैंने तो नहीं समझा, तुम्हें खुद ही शौक है मशीन बनने का। वो मेरा तेज लहजा नजरअंदाज करके आराम से बोला, फिर खाला को मेरी दुआ के औकात समझाकर कमरे से निकल गया। ये सब क्या है? मैंने आंखों पर बाजू रखकर सोचा, जब इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर मेरा ख्याल क्यों करता है, मेरे लिए परेशान क्यों होता है, मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता? इसकी बला से मैं मरूं या जीऊं?
اٹھو ناشتہ کر لو۔ وہ شاید خود ہی ناشتہ بنا کر لے آیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹایا تو خالہ کہنے لگی، اٹھو بیٹی کچھ کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا خالہ، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی۔ اس نے میری کلائی تھام کر زبردستی مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، پھر ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ سب تمہیں کھانا ہے، اس کے بعد دوا بھی پینی ہے اور سارا دن آرام کرنا ہے، سمجھی؟ میں آرام کروں گی، اور پھر گھر کا کام کون کرے گا؟ تم نہیں کرو گی۔ وہ پھر کمرے سے نکل گیا تو میں نے خالہ کو دیکھا، پھر ان کے کہنے پر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے بعد خالہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دوا پلا کر لٹایا تو میرا دل چاہا پھٹ پھٹ کر رونے لگوں۔ کتنی ظالم تھی یہ محبتیں، یا شاید میں ہی نادان تھی۔ پھر دوا کے زیر اثر میں سارا دن سوتی رہی۔ سپہر ڈھل رہی تھی جب خالہ نے مجھے کچھ کھلانے اور دوا دینے کے ارادے سے اٹھایا تو اس وقت میرا بخار اتر چکا تھا، لیکن کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے میں سوپ، سلائس اور دلیا دیکھ کر میرا منہ بن گیا۔ آپ نے کیا کھانا ہے خالہ؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ کوئی چٹخارے دار چیز ہوگی تو وہی کھاؤں گی۔ دال روٹی، آباد نے پکائی تھی دال اور روٹی بازار سے لے آیا تھا۔ تمہارے لیے سوپ اور دلیا بھی اسی نے بنایا ہے، خالہ نے بتایا تو میں نے تعجب سے پوچھا، آباد آفس نہیں گیا؟ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ سارا دن پریشان رہا ہے، ابھی کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں اٹھا کر سوپ پلا دوں۔ وہ پھل لے کر آتا ہے، بس آتا ہی ہوگا، تم جلدی سے یہ ختم کرو۔ خالہ نے میری توجہ سوپ کی طرف دلائی تو میں نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تبھی دروازے پر دستک سن کر خالہ اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کے ساتھ اس چھت والی لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر غم اور غصے کے ساتھ جانے کیسی لہر اٹھی تھی کہ جس نے میری آنکھیں نم کر دیں۔ السلام علیکم، لڑکی مجھے سلام کرنے کے ساتھ کہنے لگی، ہم لوگ ابھی حال ہی میں یہاں آئے ہیں، آس پاس کے تقریباً سبھی گھروں سے خواتین ہمارے یہاں آ چکی ہیں، ایک آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا میں ہی جا کر مل آؤں۔ میرا نام الماس ہے، میں نے اسے خوش آمدید کہا، نہ جواب میں اپنا تعارف کروایا۔ اس کے برعکس میری پریشانی پر شکلیں نمودار ہو گئی تھیں، جیسے مجھے اس کا آنا سخت ناگوار گزرا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی جس پر میں نے مروتاً بھی پردہ نہیں ڈالا تو خالہ کچھ سچپا کر اس سے کہنے لگی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ کل تو آپ ایک دم وہ خاموش ہو گئی، غالباً کہنے ہی جا رہی تھی، کل چھت پر ہی تو تم ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی، اور میرا دل چاہا کہہ دوں میری اس حالت کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم، لیکن میں نے ہونٹ بھیج لیے۔ تب وہ کرسی میرے پلنگ کے قریب کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کو دکھایا ہے آپ نے؟ ہاں، اب آج صبح ہی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا، میرے بجائے خالہ نے جواب دیا تو میں نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کون آباد؟ اس کے لہجے میں جلد جاننے کی بے قراری تھی اور خالہ کے بتانے سے پہلے ہی وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر دروازے میں یوں جم گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، اور کچھ لمحوں میں میرے دل پر کیسی کیسی قیامتیں گزر گئی تھیں۔ خالہ، ضبط کرتے کرتے بھی میں چیخ کر خالہ کو پکارا، کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے میں گم ہو جانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ خالہ وہی موجود تھیں، پریشان ہو کر میرے کندھے تھام لیے، جبکہ وہ دونوں چونک کر میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، میں سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہوئی۔ آباد پھلوں کا شاپر پھینک کر میرے قریب چلا آیا۔ رکشی، کہاں درد ہو رہا ہے مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کو لے کر آؤں؟ دیکھو اس طرح نہیں کرو اماں، آپ نے اسے سوپ پلایا تھا؟ وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا، اور میں نے اس وقت تک اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جب تک وہ لڑکی چلی نہیں گئی۔ اصل درد وہی تھی۔ اس کے بعد میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد مجھے بات کی آواز سنائی دی۔ وہ خالہ سے پوچھ رہا تھا، اماں، پہلے بھی کبھی اس سے ایسا درد ہوا ہے؟ نہیں، میرے بالوں میں حرکت کرتی ہوئی خالہ کی انگلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے اسے؟ ابھی تو سکون سے سو رہی ہے، سونے دیں، صبح میں اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آباد میری نیند میں خلل کے خیال سے بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے لہجے کی تشویش میں محسوس کر رہی تھی، اور میرا دل چاہا میں ساری زندگی اسے اپنے آپ سے میں الجھائے رکھوں، ایک پل کو بھی اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہونے دوں، لیکن اس کم وقت کا جادو چل گیا تھا۔ جب بھی میں اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتی گئی، وہ ہر دوسرے دن آن موجود ہوتی، اور عین اس وقت جب آباد کے آنے کا وقت ہوتا، حالانکہ میں اسے منہ نہیں لگاتی تھی، اور خالہ کو بھی اس کا ہر دوسرے دن آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو مروتاً انہوں نے خوش اخلاقی برت لی تھی، اس کے بعد ان کی تیوری چڑھ جاتی، پھر بھی اس نے آنا نہیں چھوڑا۔ جانے کس مٹی کی بنی تھی،
کئی بار میں نے سوچا اسے کھری کھری سنا دوں، لیکن میں عباد سے ڈرتی تھی، جو پہلے ہی میرے اور خالہ کے اس کے ساتھ نامناسب رویے پر ہم دونوں سے نالاں رہنے لگا تھا۔ اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی، اس کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان سے چائے ہی پوچھ لو؟ عباد نے الماس کے سامنے مجھے اس بری طرح ٹوکا کہ احساس توہین سے میں گنگ ہو گئی تھی اور چاہا کہ وہیں سے ہٹ جاؤں، لیکن الماس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نے ایک دم میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں تڑپ کر بولی تھی، کون مہمان؟ ہر روز کوئی منہ اٹھا کر چلا آئے تو اسے مہمان نہیں کہتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ زور سے دھاڑا تھا۔ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو، اور اگر تمہیں زیادہ ہی مہمان داری کا شوق ہے تو خود بنا لو چائے۔ میں کہتے ہوئی بھاگ کر اندر آ گئی، کیونکہ میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا تھا اور الماس کے سامنے میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ خالہ کی گود میں سر رکھ کر بہت روئی اور مسلسل ایک ہی جملہ کہی جا رہی تھی، عباد نے مجھے اس کے سامنے ذلیل کیا ہے، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ خالہ مجھے چپ کروانے کے ساتھ عباد کو کم، الماس کو زیادہ کوسنے لگی، اور ساری فساد کی جڑ بھی تو وہی تھی۔ لیکن مجھے اب عباد پر غصہ تھا، کیونکہ وہ اسے اتنی لفٹ کرا رہا تھا۔ اگر اس کی شہر نہ ہوتی تو وہ کہاں اتنی جرأت کر سکتی تھی؟ بہرحال اس کے جانے کے بعد عباد بہت تلملایا ہوا میرے کمرے میں آیا تھا۔ اماں، آپ کو الماس کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ خالہ نے الٹا اسے لتاڑنا چاہا تھا کہ وہ بول پڑا، میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اسے۔ آپ کل ہی میرا پیغام لے کر اس کے گھر جائیے گا۔ اس نے کھڑے کھڑے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یوں لگا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میرے خواب جو اس گھر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتے تھے، سب چکناچور ہو گئے، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ میری شادی ہوگی تو صرف اسی سے، اور بس۔ دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے سختی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اس کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایسی کشیدگی سمٹ آئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ عباد نے مجھ سے اور خالہ سے بھی بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ صبح بہت خاموشی سے ناشتہ کر کے نکل جاتا، شام میں آتا تو اپنے لیے خود ہی چائے بناتا، پھر جو چھت پر جا کر بیٹھتا تو رات میں ہی اترتا تھا۔ اس دوران میں جلے بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی رہتی تھی۔ خالہ کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ وہ الماس کے گھر نہیں جائیں گی۔ کتنی بار میرے سامنے رو چکی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ ڈائن جانے کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے، اور سوچتی میں بھی ایسا ہی تھی، اور چاہتی تھی کہ خالہ اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہے، لیکن عباد کی ناراضگی بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر کڑتی رہی، اور اس روز وہ جیسے ہی چھت پر گیا میں دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑی۔ سنو، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے کہا تو اس نے فوراً پلٹ کر میری طرف دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بتاؤ نا، میرا کیا قصور ہے؟ میری عاجزی پر وہ طنز سے بولا، کوئی قصور نہیں ہے تمہارا، تم تو بہت معصوم ہو، ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دانت پیس کر بولا، خبردار میرے سامنے آنسو بہائے تو سارا وقت امی کو پٹی پڑھاتی رہتی ہو اور میرے سامنے معصوم بنتی ہو۔ میں قسم لے لو، میں نے خالہ سے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی زیادہ صفائی پیش نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ میرے آنسو سے قدرے نرم پڑ گیا۔ تم پہلے اپنی ناراضگی دور کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ایک شرط پر، اگر تم اماں کو الماس کے حق میں ہموار کر لو تو میں ناراضگی اپنے آپ ہی دور ہو جائے گی، تو میری ناراضگی اپنے آپ ہی دور ہو جائے گی۔ اف، کیسا ظالم تھا! پھر بھی میں نے اس کی شرط مان لی، اور اس روز سے خالہ کی خوش آمد کرنے لگی تھی، اور خالہ بھی مانی تو اسی شرط پر کہ وہ پہلے میری شادی کریں گی، اس کے بعد الماس کے یہاں جائیں گی، جس پر عباد نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ شاید اسے بھی یہی مناسب لگا تھا، کیونکہ خالہ نے سب کو بتا رکھا تھا کہ میں ان کی بہو بنوں گی، پھر بھلا کوئی کیسے میرے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو عباد کی خوشی چاہتی تھی، اور ان دنوں وہ بہت خوش تھا۔ روزانہ میرے جہیز میں دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لا کر خالہ کو دیتا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر شادی کے اخراجات کی لسٹ بناتا، اور جب خالہ کہتی کہ کہیں اچھا رشتے ملے گا تبھی شادی ہوگی، اس پر وہ انہیں اطمینان دلاتا کہ فکر نہیں کرے، بہت اچھا رشتہ ملے گا، بس آپ شادی کی تیاری کریں۔ جانے وہ اس سلسلے میں خود کوئی کوشش کر رہا تھا یا کیا تھا، میں بہرحال سمجھنے سے قاصر تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بڑی شدت سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے میرے لیے کوئی نہ آئے اور ساری زندگی عباد کی اسی انتظار میں گزر جائے، لیکن مجھ حرامہ نصیب کی دعائیں میں
میں بھی اثر نہیں تھا، جیسے ہی میری برسا برس کی محبت اس پتھر کو نہیں پگھلا سکی تھی۔ مجھے سمیر کے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں تو شاید کہیں بھی اعتراض نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ کے بہت احسانات تھے مجھ پر، اور ابھی بھی اپنے بیٹے سے زیادہ انہیں میرا خیال تھا۔ اگر ان میں ذرا سی بھی خود غرضی ہوتی تو آرام سے بات کی شادی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے پہلے میرے گھر بات کرنا چاہا، جیسے ہر ماں بہو لانے سے پہلے بیٹی رخصت کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال سمیر کے بارے میں زیادہ چھان بین کی ضرورت یوں نہیں تھی کہ وہ اسی محلے میں رہتا تھا۔ اس کی والدہ کا ہمارے ہاں زیادہ تو نہیں لیکن آنا جانا رہتا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلی بار خالہ کو انہی سے یہ کہتے سنا تھا کہ وہ مجھے اپنے بعد کی دلہن بنائیں گی۔ اس کے بعد بھی ان کا اپنے بیٹے کے لیے جھولی پھیلانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یا تو وہ بھول گئی تھی یا پھر انہیں عباد اور الماس کا چکر معلوم ہو گیا تھا۔ دوسری بات زیادہ ٹھیک لگ رہی تھی، کیونکہ چھت پر کی جانے والی محبت کی آنکھ میں چولی جانے کس کس نے دیکھی ہوگی۔ بہرحال بہت جلد میری شادی طے ہو گئی تو عباد نے خالہ کو ان کا وعدہ یاد دلانا شروع کر دیا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی ہو جائے، اور خالہ مان بھی گئی تھی، لیکن اتفاق سے انہی دن الماس کے والدین کسی عزیز کی شادی میں چلے گئے، جسے عباد کا سلسلہ آگے بڑھنے سے رہ گیا۔ یوں میری شادی میں اب چند ہی دن تھے، اور پتہ نہیں الماس کے گھر والے چٹ منگنی پٹ پر راضی بھی ہوتے کہ نہیں۔ اس لیے بھی خالہ اطمینان سے تھیں کہ میری شادی کے بعد سہولت سے عباد کی بات چلائیں گی۔ ان دنوں میں بہت چپ چاپ رہنے لگی تھی، کیونکہ اس گھر سے جانے کا ہی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہی حال خالہ کا تھا، جبکہ وہ ستم گر بہت خوش تھا۔ جتنی دیر گھر میں رہتا مجھے چڑھاتا رہتا۔ اس کی شوخیاں عروج پر تھیں جو مجھے بہت رلاتی تھی، اور یوں ہی روتی ہوئی میں اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ میرے خواب وہی تھے جو اس گھر سے شروع ہو کر اسی گھر پر ختم ہوتے تھے، اور میں ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اس دہلیز پر چھوڑ آئی تھی۔ السلام علیکم۔ سمیر کی آواز میں پا لینے کا سرور تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی کہ ایک دم اس نے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ بہت چھپ لیا تم نے، اب نہیں چھپنے دوں گا، اور سر اشارے سے بول رہا تھا۔ میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اپنی بالکنی میں کھڑا رہتا تھا، لیکن تم مجھے دیکھتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ تب میں نے امی کو تمہارے ہاں بھیجا تو معلوم ہوا تمہاری خالہ تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کو تیار نہیں تھی، یعنی وہ تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی، جبکہ تمہیں میری دلہن بننا تھا۔ یہ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی سوچ لیا تھا، اور دیکھ لو تم میری دلہن بن گئی۔ آخر میں وہ شرارت سے مسکرایا، لیکن میں اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پوچھو گی نہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے میرا ہاتھ ہلا کر کہا تو میں چونک کر بولی، ہاں کیسے؟ الماس کی بدولت۔ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا جب میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے شہر میں گرفتار ہو کر اپنی نیندیں گنوا بیٹھا ہوں، لیکن تمہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا، کیونکہ تم اپنی خالہ کے گھر رہتی ہو، جہاں اس خوف نے تمہیں بہت محتاط کر دیا ہوگا کہ کہیں خالہ کے گھر میں تمہارے لیے جگہ تنگ نہ پڑ جائے، اور اسی خوف کے باعث تم ان کی ہر بات سر جھکانے پر مجبور ہو۔ تب الماس نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی کہ تمہاری بجائے اگر بات کا دھیان ہٹایا جائے تو میرا رستہ خود بخود صاف ہو جائے گا، اور اس لیے الماس کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ یہ تم بھی جانتی ہی ہو کہ تمہارا کزن کتنی جلدی میرے کزن کے جال میں پھنس گیا تھا۔ الماس آپ کی کزن ہے؟ میں تحیر میں تھی۔ ہاں، صرف کزن ہی نہیں، میری محسن بھی ہے۔ اسی کی بدولت میں تمہیں یعنی اپنی محبت کو پا سکا ہوں۔ تھینک یو الماس، تھینک یو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سرشار سے کہا، پھر ایک دم میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، تم خوش ہو نا؟ میں نے پلکیں جھکا لی اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر، لیکن وہ اعتراف سمجھ کر بہت خوش ہو گیا، اور میرے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں الماس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہاں، پرسوں ہم لاہور جائیں گے الماس کی شادی میں۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ سوچنا۔ الماس کی شادی؟ میں نے باختیار پلکیں اٹھائیں تو میری آنکھوں سے چند قطرے ڈھل گئے تھے، جنہیں وہ بہت احتیاط سے اپنے سمیٹتے ہوئے بولا، ارے یہ انمول موتی کیوں لٹا رہی ہو؟ میرے پاس اور کیا ہے جو میں الماس کو دے سکوں، اور اسے جسے صبح معلوم ہوگا کہ نارسائی صرف میرا ہی نہیں اس کا بھی مقدر ہے۔ میں نے پلکیں موڑ کر دکھ سے سوچا۔